امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو لکھا. اب امام حاکم کوئی عام ہستی نہیں ہے. ہر مکاتب فکر امام حاکم کا تذکرہ اپنے اپنے ممبروں پہ ضرور کرتا ہے. اتنی بڑی ہستی نے اس حدیث کو جب لکھا تو میں کہتا ہوں امام حاکم کو دونوں ہاتھوں سے بندے کو سلوٹ کرنا چاہیے. اب امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حدیث سنیے گا ایمان تازہ ہوگا. آپ نے لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس سجی ہوئی ہے، اور حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی مجلس سجی ہوئی تھی. امام حاکم نے لکھا کہ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی. راوی کون ہے؟ صحابی رسول ہے. مجلس امام الانبیاء کی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ کملی والے آقا عرض کرنی ہے. میرے قریب آقا فرمایا جی کرے، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پوچھنے والے نے کیا خوب سوال پوچھا. اب سوال سنے ایمان تازہ ہوگا. امام حاکم لکھتے ہیں کہ اس پوچھنے والے نے سوال یہ پوچھا، اللہ کے پیارے نبی کیا جنت میں بھی روشنی ہوگی؟ جنت میں بھی چانن ہوگا، جنت بھی روشن ہوگی. اب جب یہ سوال میرے آقا کی بارگاہ میں پوچھا گیا تو جواب کیا ارشاد فرمایا میرے آقا نے؟ مطلب کلیجے میں ٹھنڈ پہ جانی چاہیے سن کے میرے کریم آقا کا جواب. اللہ کے پیارے اقبال نبی نے فرمایا ہاں جنت میں بھی روشنی ہوگی، جنت میں بھی نور ہوگا. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نور اور اس روشنی میں میرے ایک غلام کے چہرے کی برکت سے مزید جنت میں اجالا آئے گا، مزید روشنی آئے گی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرا داماد عثمان جنت میں داخل ہوگا تو عثمان کے چہرے کی روشنی سے جنت مزید روشن ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے عثمان جب جنت میں داخل ہوگا اس کے چہرے سے مزید چانن ہوگا، جنت میں مزید نور آئے گا. تو میں قربان نہ جاؤں عثمان تیری شان پہ کہ جب تو جنت میں آئے گا اور عثمان غنی کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلے گی، میرے نبی نے فرمایا کہ جنت عثمان کے چہرے سے مزید منور ہوگی. اللہ نے کیا شان عثمان غنی کو عطا فرمائی، کیا عظمت عطا فرمائی. سخاوت میں بھی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، حیا میں بھی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، وفا میں بھی مال سارا میرے آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا. اور اعزاز کیا ملا؟ ذل و رین کا اعزاز ہے، دو نور والے. اب وہ نور کیا ہے؟ میرے نبی کی لفظ جگر، میرے نبی کی نور نظر ہے. میرے قریب آقا کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی. جناب آدم سے جناب عیسی تک یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا کہ کسی کے ہم پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی ہوں. اگر یہ اعزاز ملا ہے تو عثمان غنی کو ملا. اتنی شان، اتنی عظمت، اتنا رتبہ اور حیا، سبحان اللہ. قربان جاؤں عثمان تیری شان پہ. میرے نبی فرماتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. 18 ذی الحجہ کا یوم شہادت ہے. مدینہ میں مظلوم مدینہ ہو کے شہید ہوئے. جب پوچھا گیا جناب عثمان غنی کی بارگاہ میں اجازت دے تلواریں اٹھائیں، آپ نے فرمایا نہیں، مدینے میں تلواریں نہیں چلیں گی. میری جان جاتی ہے جائے لیکن میں مدینے کا تقدس پامال نہیں ہونے دوں گا. لکھا سلام ہو نبی کے اس داماد کو. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں،
ہم تو کریم آقا کے گھر والوں کو بھی ماننے والے ہیں اور ہم اللہ کے نبی کے در والوں کو بھی ماننے والے ہیں. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, ہم اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہیں. اور یاد رکھنا, ہم کسی کے ماننے میں اس کی ذات نہیں لاتے, اس کا قبیلہ نہیں لاتے کہ یہ کس قبیلے سے, یہ کس قبیلے سے ہے. ہم نے تو اسی لیے مانا کہ انہوں نے رسول اللہ کے دامن کو پکڑا. اور فرمایا صحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ہم نے اللہ کے محبوب کی ستاروں کو خوب مانا. دعائے خالق کے کائنات, مالک کے کائنات, رازق کے کائنات, میرا اور آپ کا خاتمہ بھی اسی پہ ہو کہ ہمارے دل میں آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کی بھی محبت اور اہل بیت کی